بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ماڈرن ورلڈ اینڈ ایج آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن لیسن کے ٹرانسلیشن کا چھٹا حصہ ہے. اہم الفاظ ہیں. ٹرم، لفظ، اصطلاح came to prominence مشہور ہوئی 1980s 1980 کی دہائی، یعنی 1980 سے 1990 تک کے 10 سال. ریفلیکٹنگ، عکاسی کرنا، دکھانا. سیورل، کئی، بہت سے. ایڈوانسمنٹس، فروغ، ترقی، اضافہ. انٹرنیشنل، بین الاقوامی، قوموں کے درمیان. انٹریکشنز، رابطے. The term globalization as it's used today came to prominence in the 1980s, reflecting several technological advancements that increased international interactions. گلوبلائزیشن کی اصطلاح جیسی یہ آج استعمال ہوتی ہے 1980 کی دہائی میں مشہور ہوئی، اور ہم خود سے ایڈ کر لیں گے، اور بین الاقوامی رابطوں کو بڑھانے والی کئی ٹیکنالوجیکل یا بنانے والی بہت سی ٹیکنالوجیکل ترقی کی عکاسی کرتی ہے. گلوبلائزیشن کی ٹرم جو ہے اس چیز کی عکاسی کرتی ہے. اہم الفاظ ہیں. انٹروڈکشن، تعارف. سبسیکوینٹ، مابعد، اس کے بعد. ایوولوشن، ارتقاء، ترقی. ایک چیز میں بہتری آئے تو اس کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے. ڈرائیو، چلانا. انٹرنیشنل، بین الاقوامی. کمیونیکیشن، ابلاغ، خبر رسانی. معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اسے کمیونیکیشن یا خبر رسانی یا ابلاغ کہتے ہیں. کامرس، تجارت. IBM's introduction of the personal computer in 1981 and the subsequent evolution of the modern internet are two examples of technology that helped drive international communication, commerce, and globalization. 1981 میں IBM کی طرف سے پرسنل کمپیوٹر کا تعارف یا پرسنل کمپیوٹر کا آغاز کی ایجاد، کچھ بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، یہ کوئی بھی چیز نہیں آئے تو انٹروڈکشن، آمد بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. پرسنل کمپیوٹر کا تعارف اور اس کے بعد سبسیکوینٹ، اس کے بعد جدید انٹرنیٹ کا ارتقاء. ٹیکنالوجی کی دو مثالیں ہیں جنہوں نے بین الاقوامی ابلاغ، تجارت اور گلوبلائزیشن کو چلانے میں مدد کی. اہم الفاظ ہیں. ٹائپس، اقسام. اکنامک، معاشی. اقتصادی. فوکس، نگاہ کا مرکز، غور. انٹیگریشن، اتحاد، انضمام. پہلے بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر کر دینا، اس کو ہم انٹیگریشن کہتے ہیں. انضمام اردو میں لفظ ہے، ضم کر کے ملا کے چیزوں کو اکٹھا کر دینا. انٹرنیشنل، بین الاقوامی. فائنینشیل، مالی. کوآرڈینیشن، مل جل کر کام کرنے کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو کوآرڈینیشن کہتے ہیں. متحد کام یا ہم آہنگی، آپس میں اکٹھے مل کے کام کر رہے ہوں. ٹیم ورک بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے سینونیم کے طور پہ. ایکسچینج، تبادلہ. There are two types of globalization. In economic globalization, the focus is on the integration of international financial markets and the coordination of financial exchange. گلوبلائزیشن کی دو قسمیں ہیں. اقتصادی گلوبلائزیشن میں یہاں پہ کما آئے گا، میں نے ایڈ کر دیا ہے، اصل کتاب کے ٹیکسٹ میں نہیں تھا. یہ ایک سمال آنا چاہیے، اس کو غلط طریقے سے کیپٹلائز کر دیا، بڑا لکھ دیا. اقتصادی گلوبلائزیشن میں غور، بین الاقوامی مالی منڈیوں کے انضمام اور فائنینشیل ایکسچینج، مالی تبادلے کی ہم آہنگی پر ہوتا ہے.
اقتصادی گلوبلائزیشن میں غور بین الاقوامی مالی منڈیوں کے انضمام اور مالی تبادلے کی ہم آہنگی پر ہوتا ہے۔ اہم الفاظ ہیں: فری ٹریڈ آزادانہ تجارت، ایگریمنٹس معاہدے، نیفٹا یہ ایک معاہدے کا نام ہے، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ آزادانہ تجارت جو فری ٹریڈ ہے، اس میں ملک آپس میں یہ ایگری کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیں گے۔ ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی اس طرح کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو وہ سامان کی تجارت کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں دیتے، جس سے جو چیزیں ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے اور وہ آسانی سے بکتی ہیں، تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ فری ٹریڈ کے ہوتے ہیں یہ معاہدے، اور جن ملکوں نے کیے ہوئے ہیں وہی ترقی کر رہے ہیں، جنہوں نے ایسے کوئی معاہدے نہیں کیے جن کے ساتھ کیے گئے وہ پیچھے ہیں۔ پیسفک بحر الکاہل، ایگزامپلز مثالیں، اور اقتصادی معاشی، ٹرانس لیٹن لینگویج کا سے یہ لفظ آیا ہے انگلش میں، اس کا مطلب ہوتا ہے پار یا دور، اور یہ ایک پریفکس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لفظوں کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے اس کو، پار یا دور۔ پارٹنرشپ شراکت داری۔ Free trade agreements such as the North American Free Trade Agreement and the Trans-Pacific Partnership are examples of economic globalization. یہاں پہ as missing تھا، کتاب میں نہیں ہے، میں نے خود ڈالا ہے۔ کتاب کی مسٹیکس کو میں ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب میں کو بھی اچھی طرح سے پروف ریڈ نہیں کیا گیا۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹس آزادانہ تجارت کے معاہدے، جیسے یا مثلاً ابھی ایک معاہدے کا نام ہے دی نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں وہ کر دیں، اس کو ایسے ہی لکھنا چاہیں تب بھی لکھ سکتے ہیں، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، شمالی امریکی آزادانہ تجارت کا معاہدہ، یہ ایک معاہدہ، اینڈ دی ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ، اور بحر الکاہل کے پار شراکت داری۔ بحر الکاہل امریکہ کے مغرب میں اور ایشیا کے مشرق میں ہے، اور یہ پارٹنرشپ جو ہے امریکہ کی جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے۔ یہ معاہدہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن بیسیکلی یہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہے، اور ان دونوں نیشنز یا تینوں نیشنز کی ترقی کا یہ آپس میں مل جل کر کام کرنے کا ایک یہ بڑا راز ہے، یہ ایک پارٹنرشپ کا معاہدہ۔ ٹرانس پیسفک، پیسفک کے پار، بحر الکاہل کے پار شراکت داری are examples of economic globalization. Free trade agreements such as the North American Free Trade Agreement and the Trans-Pacific Partnership are examples of economic globalization. آزادانہ تجارت کے معاہدے مثلاً نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ اقتصادی گلوبلائزیشن کی مثالیں ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: ملٹی نیشنل، کثیر القومی، کارپوریشنز بڑی کمپنی کو کہتے ہیں، کارپوریشن کہتے ہیں۔ ہر ملک میں کارپوریشن کو چلانے کے لیے الگ سے قانون ہوتا ہے، لا، کارپوریٹ لا یا کارپوریشن لا بھی اسے کہا جاتا ہے، وچ جو آپریٹ کام کرنا، پلے ادا کرنا، لارج رول بڑا کردار، اکنامک اقتصادی۔ ملٹی نیشنل corporations which operate in 2 or more countries play a large role in economic globalization. کثیر القومی کارپوریشنیں جو 2 یا زیادہ ممالک میں کام کرتی ہیں اقتصادی گلوبلائزیشن میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: کلچرل، ثقافتی، آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف، فوکسز زیر غور لاتی ہے، لارج پارٹ زیادہ تر، بڑا حصہ، سوسائٹل معاشرے سے متعلق یا معاشرتی، فیکٹرز اجزاء،
causing وجہ بن رہی یا وجہ بن رہے, converge یکجا ہونا, ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانا. Cultural globalization, on the other hand, focuses in a large part on the technological and societal factors that are causing cultures to converge. اب کلچرل گلوبلائزیشن کی دوسری قسم کلچرل گلوبلائزیشن, اس پہ بات ہو رہی ہے. ثقافتی گلوبلائزیشن دوسری طرف زیادہ تر ٹیکنالوجیکل اور معاشرتی اجزاء کو زیر غور لاتی ہے جو ثقافتوں کے یکجا ہونے کی وجہ بن رہے ہیں. اہم الفاظ ہیں انکلوڈ شامل ہونا, انکریزڈ زیادہ بڑے ہوئے, ایز آسانی سہولت, کمیونیکیشن ابلاغ, پرویسونیس اثر پذیری کسی چیز کا اثر کرنے کی صلاحیت کو اس کی پرویسونیس کہتے ہیں. سوشل میڈیا یا سماجی میڈیا زیادہ کامن ہے. سوشل میڈیا ایکسیس پہنچ رسائی, فاسٹر اینڈ بیٹر تیز اور بہتر, ٹرانسپورٹیشن سفر کے ذرائع کو کہا جاتا ہے, ذرائع مواصلات کو ٹرانسپورٹیشن کہا جاتا ہے. اب یہ سینٹینس جو ہے یہ وہ سوسائٹل فیکٹر جو تھے, ٹیکنالوجیکل اور سوسائٹل فیکٹر جو تھے ان کو ایکسپلین کرتا ہے. جو پچھلے سینٹینس میں دیے گئے جو سوسائٹل اور ٹیکنالوجیکل فیکٹرز تھے یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کیا ہے. These include increased ease of communication, the pervasiveness of social media, and access to faster and better transportation. ان میں ذرائع ابلاغ کی زیادہ یا بہتر زیادہ سہولت, سوشل میڈیا کی اثر پذیری اور تیز اور بہتر ٹرانسپورٹیشن ذرائع مواصلات تک رسائی شامل ہے. ان میں ذرائع ابلاغ یا ابلاغ کی بڑھی ہوئی یا زیادہ آسانی, سوشل میڈیا کی اثر پذیری اور تیز اور بہتر ذرائع مواصلات تک رسائی شامل ہے.